اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔ ان کی شہرت چار دانگ عالم میں پھیلی تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ ختم و چشم کے ساتھ غزنی سے خرقان پہنچا اور ایک قاصد کے ہاتھ شیخ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے غزنی سے یہاں آیا ہوں، آپ خانقاہ سے میرے خیمے تک قدم رنجاں فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے قاصد کو ہدایت کی اگر شیخ یہاں آنے سے انکار کریں تو ان کو قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ کر سنا دینا، یعنی اطاعت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اور حاکم کی جو تم میں سے ہے۔ قاصد نے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلطان کا پیغام دیا تو آپ نے فرمایا مجھے معذور رکھو۔ اس نے آیت مذکورہ پڑھی تو فرمایا در آتی اللہ صحا مستغرق امہ قہو آتی الرسول خجالت بادارم تبیہی ولا مرجع رصف، یعنی ابھی میں عطی اللہ میں ایسا مستغرق ہوں کہ عطی الرسول کے معاملے میں نادم اور شرمسار ہوں، پھر اول منکم کی جانب کیوں کر توجہ ہو سکتا ہوں۔ قاصد نے واپس جا کر سلطان کو شیخ کا جواب سنایا تو اس پر رخت طاری ہو گئی اور وہ شیخ ابو الحسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و اقوال سنائیے۔ شیخ نے فرمایا بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس نے مجھے دیکھا بدبختی اس سے دور ہو گئی، یعنی وہ کفر و شرک سے محفوظ ہو گیا۔ سلطان محمود نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو لہب، ابو جہل اور کتنے ہی دوسرے منکروں نے دیکھا، لیکن یہ بدبخت کے بدبخت یعنی کافر ہی رہے۔ کیا بایزید کا درجہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بلند ہے؟ یہ سن کر شیخ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا محمود حدادب سے قدم باہر نہ رکھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے دیکھا تھا۔ ابو لہب، ابو جہل اور دوسرے کفار نے فی الحقیقت حضور کو دیکھا ہی نہیں۔ کیا تو نے قرآن کریم میں یہ آیت نہیں پڑھی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کو دیکھتا ہے جو تیری طرف نظر کرتے ہیں حالانکہ وہ تجھ کو نہیں دیکھتے۔ سلطان شیخ کے ارشادات سے بہت متاثر ہوا اور اس نے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ شیخ نے فرمایا چار باتوں کو ہمیشہ یاد رکھو۔ پہلی، ایسی چیزوں سے پرہیز جن سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری، نماز باجماعت ادا کرو۔ تیسری، سخاوت اختیار کرو۔ چوتھی، خدا کے بندوں پر شفقت کرو۔ سلطان نے کہا میرے لیے دعائے خیر کیجیے۔ شیخ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ سب مومنین اور مومنات کو بخش دے، آمین۔ سلطان نے عرض کی کہ میرے لیے خاص دعا فرمائیے۔ شیخ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحمت کرے اور تیری عاقبت محمود ہو۔ اس کے بعد سلطان محمود کو اشرفیوں کی ایک تھیلی شیخ کے سامنے رکھ دی گئی اور کہا کہ یہ نظر قبول فرمائیے۔ شیخ نے تعجب سے سلطان کی طرف دیکھا اور پھر اس کے سامنے جو کی ایک روٹی رکھ دی اور فرمایا کہ یہ تمہاری دعوت ہے، اس کو تناول کرو۔ سلطان نے بسم اللہ پڑھ کر جو کی روٹی کھانا شروع کی لیکن پہلا نوالا ہی حلق میں اٹک گیا۔ شیخ نے فرمایا شاید نوالا حلق میں اٹک گیا ہے،
سلطان نے اثبات میں جواب دیا تو شیخ نے گمبھیر لہجے میں فرمایا، تو یہ اشرفیوں کی تھیلی بھی میرے حلق میں اٹک جائے گی، اس کو فوراً اٹھا لو۔ یہ اشرفیاں بادشاہ کی خوراک میں فقیر کے لیے جو کی روٹی ہی نعت عظمی ہے۔ سلطان محمود نے عرض کی کہ حضرت سب نہیں تو ان میں سے کچھ اشرفیاں ہی قبول فرما لیں۔ شیخ جلال میں آ گئے اور فرمایا، میں دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، میرے لیے یہ اشرفیاں حرام ہیں، اس لیے اپنی بات پر اصرار نہ کر۔ یاد رکھ، اشرفیوں پر نہ تیرا حق ہے نہ میرا، ان کو قوم کی امانت سمجھو۔ اگر یہ قوم کی مرضی کے بغیر تقسیم کرے گا تو قوم کے مال میں خیانت کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گناہ گار بھی ہوگا۔ اگر تو ان اشرفیوں کو خیرات ہی کرنا چاہتا ہے تو تیرے ملک میں وہتیر مساکین ہیں، جب تو سو جاتا ہے تو وہ اس لیے جاگتے ہیں کہ ان کے پیٹ خالی ہیں، اور تیرے ملک میں ایسے شریف اور سفید پوش لوگ بھی موجود ہیں جو بظاہر آسودہ حال نظر آتے ہیں، لیکن عصرت اور خودداری قائم رکھنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو تیری قوم کے یہ لوگ تیرا گریبان پکڑ لیں گے کہ تو غیر مستحق لوگوں میں مال بانٹتا رہا اور ہم تیری نظروں سے اوجھل رہے۔ اس وقت تجھے ہر بات کا جواب دینا پڑے گا۔ شیخ کی باتیں سن کر سلطان لرزہ براندم ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ پھر اس نے عرض کی کہ آپ مجھ سے کچھ قبول نہیں فرماتے تو مجھے ہی کوئی تبرک عنایت فرمائیے۔ شیخ نے فوراً اپنا پیراہن اتار کر سلطان کو عطا فرمایا۔ جب سلطان نے رخصت کی اجازت مانگی تو شیخ اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطان کو شیخ کے رویے پر بڑی حیرت ہوئی اور اس نے عرض کی کہ اے حضرت، جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے میری طرف التفات فرمانا بھی مناسب نہ سمجھا تھا، لیکن اب جو آپ اس طرح میری عزت افزائی کر رہے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ شیخ نے فرمایا، جب تم فقیر کے حجرے میں داخل ہوئے تھے تو تمہارے دل و دماغ میں بادشاہت کی بو تھی اور تم اپنے شاہانہ جاہ و جلال کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں نے بادشاہ محمود کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب تم جا رہے ہو تو تمہارا رنگ اور ہے، اب تم ایک درویش اور منکسر مزاج انسان کی حیثیت سے رخصت ہو رہے ہو، اس لیے میں نے اپنا فرض سمجھا ہے کہ تمہاری تعظیم کروں۔ ایسے انسانوں کی تعظیم نہ کرنا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ والوں کی شان ہی عجیب ہوتی ہے، دنیاوی طمع و لالچ ان سے کوسوں دور ہوتی ہے، اور ایک مومن کی شان بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہ دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش ہو کر زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے اس واقعے سے ہمیں بھی سبق حاصل ہو، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔